السلام علیکم، سیمریش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ آدھی رات کو وہ صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی آسماں کو تکتی اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ ارد گرد کی دنیا سے بے خبر وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے جو ساری زندگی کی نیکیاں بھول جائے، اور ایک پل میں اتنی بدگمانی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو وہ سوچے جا رہی تھی۔ عائزہ، میرا بیٹا کدھر ہے؟ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ حامد صاحب اپنی اکلوتی صاحبزادی عائزہ کے لیے تحائف لے کر آئے تھے۔ عائزہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ کے بعد وہ والد کی آنکھ کا تارا تھی۔ ایسی کوئی شے، کوئی خواہش، کوئی بات نہ تھی جو اس نے اپنے منہ سے نکالی ہو اور حامد صاحب نے پوری نہ کی ہو۔ عائزہ اپنے تحائف دیکھ کر بہت خوش ہوئی، باپ کے گلے لگی اور شکریہ ادا کر کے بولی، میں مہرین کو دکھا کر آتی ہوں۔ وہ اس کی پھپھو ذات تھی اور مہرین کی اکلوتی اور بہترین دوست۔ اس نے اپنے تحائف اٹھائے اور پھپھو کے گھر بھاگی۔ ان کا گھر پڑوس میں ہی تھا اور عائزہ کی پھپھو اس کی والدہ کی وفات کے بعد اس کی ماں کی طرح محبت کرتی تھی۔ ارسلان اور مہرین ان کے 2 بچے تھے اور سب ہی مہرین سے بہت انسیت رکھتے تھے۔ پھپھو کے شوہر نہیں تھے اور حامد صاحب نے ہی ان کا گھر چلایا ہوا تھا۔ اب ارسلان کو جاب مل گئی تھی اور ان کے اخراجات کا ذمہ اسی نے اٹھا لیا تھا۔ پھپھو دیکھیں نا، میرے بابا میرے لیے کتنے گفٹس لائے ہیں میری 21ویں سالگرہ پر۔ ارسلان دیکھو یہ چوڑیاں کتنی اچھی ہیں۔ وہ جو اس کی باتوں میں گم تھا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے مہرین، میں چلتی ہوں، بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ گھر کو چلی گئی۔ کتنی پیاری بچی ہے، میرا تو دل کرتا ہے اس کو یہیں پہ رکھ لوں اپنے پاس۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ارسلان ماں کو ایک اشارہ دے کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد پھپھو نے عائزہ کا ہاتھ مانگا اور سب کی رضامندی کے ساتھ ارسلان اور عائزہ کی شادی ہو گئی۔ عائزہ کو ٹھیک سے کچھ پکانا نہیں آتا تھا، لیکن وہ ارسلان کے لیے سب سیکھ رہی تھی اور پھپھو بھی اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ دونوں بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن آنے والے طوفان سے بے خبر۔ کچھ عرصے بعد ارسلان ایک دم غائب ہو گیا۔ سب نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ عائزہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ سب پریشان تھے کہ آخر ہو کیا گیا ہے، لیکن اس ایک ویڈیو نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ ویڈیو ارسلان نے بھیجی تھی جس میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ بیرون ملک آ گیا ہوں۔ عائزہ سے شادی کر کے تو مجھے کچھ ملا نہیں، لیکن اس سے شادی کر کے مجھے وہ ہر چیز ملی جس کی مجھے خواہش تھی یا جو میں چاہتا تھا۔ عائزہ اور پھپھو بہت روئیں اور سکتے میں آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد عائزہ اپنے والد کے گھر آ گئی تھی۔ وہ پھپھو سے ناراض نہیں تھی، بس ارسلان نے اس کا بھروسہ توڑ دیا تھا۔ عائزہ اپنی سوچوں میں گم رو رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک آواز آتی سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ارسلان پیچھے کھڑا تھا۔ عائزہ اسے 3 سال بعد دیکھ رہی تھی اور وہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ عائزہ کو دیکھتے ہی عائزہ کے پاؤں میں گر گیا اور رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں وہ 3 سال بہت برے حال میں رہا ہوں، وہ یہاں بہت مشکل سے آیا ہوں۔ میں لالچ میں آ کر بہک گیا تھا اور تمہیں دھوکہ دے دیا، مجھے معاف کر دو۔ ارسلان، میرے پاؤں سے اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ میں نے بابا کے بعد سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ کیا تھا تو وہ تم تھے، لیکن مان ٹوٹ گیا۔ یہ کہہ کر اندر چلی گئی اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔
ارسلان کے پاس اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ پھپھو بھی اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔